اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حمید اللہ وانی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم کلاس 6 کا اردو کے سوالات کرنے جا رہے ہیں۔ سبق جو ہمارا ہے، جس سبق کے آج ہم سوال کرنے جا رہے ہیں، سبق کا نام ہے احسار کا جذبہ۔ یہ ہم نے کل کمپلیٹ کیا یہ سبق، آج ہم اس کے سوالات کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے، اس کہانی کا سب سے اہم کردار کون تھا؟ جواب ہے اس کہانی کا سب سے اہم کردار زین تھا، کیونکہ زین پر ہی ساری کہانی جو ہے زین کے ارد گرد ہی یہ لکھی گئی ہے۔ زین کی کارکردگی، زین ہی اس میں سب سے اہم کردار تھا۔ زین نے ہی لاسٹ پر ان کو اپنے ساتھ لا کر اپنے گھر لایا اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنے اصل رسوخ سے کیا صحیح راستے پر لگا دیا، سب سے اچھے عہدوں پر ان کو مامور کرا دیا۔ تو زین ہی اس میں سب سے اہم کردار تھا۔ سوال نمبر 2 جو تھا، عدنان اور شیبہ بچہ گود لینے کے لیے کیوں مجبور ہوئے؟ جواب ہے کیونکہ ان کو اپنا کوئی بچہ تب تک پیدا نہیں ہوا تھا۔ بہت سال ہوئے تھے ان کو شادی کی ہوئی، لیکن ان کو کوئی بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے کتنے دروازوں پر انہوں نے دستک دی، کئی پیروں کے چکر کاٹے، کئی ڈاکٹروں کے چکر کاٹے، بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ دوسری شادی کرو، کہیں یار دوستوں نے مشورہ دیا کوئی بچہ گود لیا، کہ یار دوستوں نے کیا مشورہ دیا کہ آپ ابھی علاج کراؤ، لیکن بالآخر انہوں نے فیصلہ لیا کہ نہیں، اب ہم کوئی بچہ گود لیں گے تاکہ ہم اپنی زندگی خوشی خوشی گزاریں گے۔ اسی لیے وہ مجبور ہو گئے بچہ گود لینے پر، کیونکہ ان کو کوئی اپنا بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ گود لیے گئے بچے کا نام بتائیے۔ جو انہوں نے گود لیا تھا بچہ، اس بچے کا کیا نام تھا؟ زین تھا۔ گود لیے گئے بچے کا نام زین تھا۔ زین گھر سے کنارہ کش ہونے پر کیوں مجبور ہوا؟ زین جو ہنستا کھلتا تھا ان کے گھر میں، جو بڑا ہوا، جس کو انہوں نے پالا، آخر کار اس کو کیا مجبوری آن پڑی کہ وہ گھر سے کنارہ کش ہونے پر مجبور ہو گیا؟ جواب ہے ماں اور بھائیوں کے برے برتاؤ نے زین کو گھر سے کنارہ کش کرنے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ جب شیبہ کو اپنے بچے پیدا ہو گئے، جب شیبہ کے اپنے بچے پیدا ہو گئے، 2 بچے جب اس کو پیدا ہوئے، تو وہ اپنی توجہ جو ہے انہی بچوں پر مرکوز کرنے لگی، اور زین جو اس نے گود لیا تھا بچہ، اس کے اوپر وہ سوتیلی ماں کا سلوک کرنے لگا۔ یعنی اب وہ ساری توجہ اپنے بچوں کو دے رہی تھی۔ جو بچہ جس زین کے ساتھ پہلے وہ ہنستے تھے، کھیلتے تھے، نئے کپڑے پہنایا کرتے تھے، کھلونے لا کر دیتے تھے، گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے، لیکن جو ہی اس کو اپنے بچے پیدا ہو گئے تو وہ ساری توجہ اپنی بچوں پر مرکوز کرنے لگے اور زین کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کرنے لگے، جس کی وجہ سے کیا زین گھر سے کنارہ کش ہونے پر مجبور ہو گیا۔ زین کے علاوہ عدنان اور شیبہ کے اور کتنے بچے تھے؟ زین کے علاوہ عدنان اور شیبہ کے 2 لڑکے پیدا ہو گئے، ہے نا، 2 لڑکے اور تھے۔ بچے جننے کے بعد شیبہ میں کیا تبدیلی رونما ہوئی؟ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بچے جننے کے بعد شیبہ کی پوری توجہ اپنے بچوں پر مرکوز ہو گئی اور زین کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کرنے لگی۔ تو سوال نمبر 7 جو ہے، عدنان کے دیوالا ہونے کے اسباب کیا تھے؟ یعنی وہ غریب کیوں ہو گیا، اس کی غریبی کی وجہ کیا تھی؟ عدنان کی صحت بگڑ گئی، اس کے دونوں بیٹے بے لگام تھے۔ حصہ داروں نے جب عدنان کی یہ حالت دیکھی تو آہستہ آہستہ سب کچھ اپنے قبضے میں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ مدت کے بعد ہی اس کا دیوالا پٹ گیا، یعنی وہ غریب ہو گیا۔ سوال نمبر 8، عدنان کی بیماری کے بارے میں ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ جب عدنان بیمار ہوا تو ڈاکٹر کے پاس لے کے چلے گئے اس کو، ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد اس کی دونوں گردیں ناکارہ ہونے کا اعلان کر دیا اور زندہ رہنے کے لیے اس کا کم سے کم 1 گردہ تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ سوال نمبر 9، زین کو عدنان کی بیماری کی اطلاع کیسے ملی؟ زین کو عدنان کی بیماری کی اطلاع اخبار کے ذریعے سے ملی۔ وہ اپنے لان میں بیٹھا تھا، اخبار پڑھ رہا تھا، اخبار میں اچانک وہاں اس نے اشتہار دیکھا، وہاں پر زین نے اشتہار ایک دیا تھا، عدنان نے ایک اشتہار دیا تھا، کیا اللہ کے نام پر مجھے کوئی اپنا 1 گردہ عطیہ کے طور پر دیا جائے، کیونکہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں خرید کر اپنے لیے کوئی یہ گردہ خرید سکوں۔ اس طرح عدنان کی بیماری کی اطلاع اخبار کے ذریعے سے اس کو ملی۔ عدنان کا علاج کیسے ہوا؟ زین نے اپنا 1 گردہ نکال کر عدنان کی نظر کر دیا، اس طرح عدنان کا علاج ہوا۔ سوال نمبر 11، زین نے اپنے بھائیوں اور باپ کو تباہی سے بچانے کے لیے کیا کیا؟ زین نے اپنے بھائیوں اور باپ کو اپنے گھر لایا، وہاں دونوں بھائیوں کو اپنے رسوخ سے انہیں اچھے عادتوں پر مامور کرایا۔ یہ تھے ہمارے اس لیسن کے کچھ سوالات جو میں نے آپ کو بتائے۔ تو کچھ خالی جگہ بھی اس میں ہے،
खाली जगह चंद ही दिनों के अंदर घर की फिजा बदल गई, इसको फिजा आएगी। शीबा की तवज्जो अपने बच्चों पर मरकूज थी। जैन अब एम कॉम की डिग्री हासिल कर चुका था, एम कॉम आएगा। अदनान में अब इतनी हिम्मत न थी, ताकत नहीं आएगी बल्कि हिम्मत है। कहते हैं मुसीबत कभी तन्हा नहीं आती। दूसरे दिन अदनान का ऑपरेशन कर दिया गया। तो ये थे कुछ सवाल जिसके जवाब मैंने आपको यहाँ पर बोर्ड पर लिखकर आपको दिखाई भी, पढ़कर सुनाई भी। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अपनी नोटबुक पर ये नोट कीजिए और साथ ही याद कीजिए, ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत महसूस ना हो जाएगी। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।